مدینے مینو سد سونیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے مینو سد سونیا جڑی اکھیاں نال لاواں میں مدینے مینو سد سونیا تیرے سارے بھائی مل کے پڑھے آپ سب کو پتا ہے تیرے روزے تے آواں میں مدینے مینو سد سونیا جڑی اکھیاں نال لاواں میں مدینے مینو سد سونیا تیرے شہر وچ آواں میں مدینے مینو سد سونیا وچ قبر دیا جانا آقا جی لگیاں توڑ نبھا جانا وچ قبر دیا جانا آقا جی لگیاں توڑ نبھا جانا پواں صدقہ حسین دا میں مدینے مینو سد سونیا جڑی اکھیاں نال لاواں میں مدینے مینو سد سونیا بوٹا یاس دا کھل جاوے سانو مدنی جے مل جاوے بوٹا یاس دا کھل جاوے آقا جی سانو مدنی جے مل جاوے سانو شوق بتیرا مدینے مینو سد سونیا جڑی اکھیاں نال لاواں میں مدینے مینو سد سونیا نہایت ہی واجب القدر دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ پاک کا بڑا فضل ہے کہ آپ سارے بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہوئے ختم پاک میں شامل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا عظیم فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ذکر کی محفل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو عرش پہ اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ آپ سب گواہ ہو جاؤ کہ جتنے لوگ چاہے کوئی مجبوری کی وجہ سے آیا چاہے کوئی ختم کی وجہ سے آیا میلاد کی وجہ سے آیا جیسے بھی کوئی آیا اللہ کہتا ہے عرش پہ ملائکہ کو اکٹھا کر کے اللہ کہتا ہے کہ آپ گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ بھی ذکر میں شامل ہوئے میں نے سب کی مغفرت کر تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفیاء کے گرو ہوئے ہیں بہت بڑے امام ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ذکر میں بلا لے ذکر کے محفل میں بلا لے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہوا ہے تو آپ مسجد میں آئے ہیں اللہ پاک کو آپ کی کوئی ادا پسند آئی ہے تو آپ مسجد میں آئے وگرنہ اللہ تعالیٰ جس سے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک رزق نہیں چھینتا اللہ پاک آپ سے اولاد نہیں چھینتا اللہ پاک آپ سے مال نہیں چھینتا کھیتی باڑی کوئی کام نہیں اللہ پاک چھینتا اگر اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مسجد میں نہ اللہ پاک اس کو مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا یعنی کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں نہیں آیا
تو پیغمبر فرماتے ہیں، آخری پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں نہیں آیا نا تو اللہ پاک اس سے ناراض ہے. یعنی کہ اللہ پاک مال اولاد دولت یہ تو اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہے. اگر کوئی بندے کو اللہ پاک نے سجدے کی توفیق نہیں دی تو وہ اس کو یقین مانے گھر میں بیٹھ کے رونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اگر حضور فرماتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں، اگر کسی کو سجدے کی توفیق نہیں ملی اس کو رونا چاہیے، اللہ پاک اس سے ناراض ہے. تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سجدے کی توفیق دے، ذکر میں محفل جو ذکر محفل لگے اس میں آنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ادھر آنے کی توفیق عطا فرمائے. میں حضور اکرم دیکھیں مسجد نبی میں لوگوں کو اکٹھا کیا، جمعے کا دن رکھا، عید کا دن رکھا، اس کا مقصد صرف یہ تھا. حضرت عمر کھڑے ہوتے، ادھر عثمان کھڑے ہوتے، علی کھڑے ہوتے، اچھا جمعہ رکھا، عید رکھی، اجتماع، یعنی کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ عبادت کرنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا. صرف حضور پاک نے یہ نہیں بتایا بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک انسانیت تھی، احساس تھا لوگوں کو اکٹھا کرنا. آپ کو پتہ ہے مسجد نبی میں جب جمعہ پڑھا جاتا تھا، جمعے کے دوران حضور پاک خطبے پہ کھڑا ہو کے یہ بھی کہا کرتے تھے، آپ میں سے کوئی بھوکا تو نہیں ہے؟ یار کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس کے پاس لباس نہ ہو، کوئی ایسی بیٹی تو نہیں بیٹھی اپنے محلے میں جو بیچاری ان کے پاس گنجائش نہ ہو شادی کرنے کی. تو حضور پاک مولا علی کو کہتے، عثمان کو کہتے، سب کو کہتے کہ پوچھو ان میں سے کوئی بھوکا تو نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد تھا، لوگوں کے اندر انسانیت پانا، یعنی کہ لوگوں کے اندر ایک درد پانا، احساس پانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوں